کہ یہ جو نوع انسانی کی تاریخ ہے تو اس قافلے میں انسانیت یا آدمیت اور نبوت، اس میں دونوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ جیسے جیسے زمانہ جو ہے بدلتا رہا، حالات تبدیل ہوتے رہے، مختلف اعتبارات سے تغیرات پیدا ہوئے نوع انسانی کے رہن سہن میں، ان کے اجتماعی نظام میں، ان کے علم میں، مادی علوم میں ترقی ہوئی، تو اس نبوت اور رسالت میں بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا، اس کا لیول بھی رفتہ رفتہ بلند ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئے، کلائمیکس کو پہنچ گئے، مرتبہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ صرف ایک نبی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، تمام انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دینے والے اور آخری نبی۔ اسی طریقے سے آپ صرف ایک رسول نہیں ہیں بلکہ آخر المرسلین ہے۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، اے مسلمانوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور تم آخری امت ہو۔ تو آپ سید المرسلین اور آخر المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے آج کہ آن حضور پر جو سلسلہ نبوت ختم ہوا اور درجہ کمال کو پہنچا، اور سلسلہ رسالت اس کا بھی خاتمہ ہوا اور وہ بھی اپنے نقطہ عروج کو پہنچا، تو اس کے کیا کیا مظہر ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کرنے کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر، لیکن ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں، جن میں سے ایک مفہوم اس کی حیثیت ہے قانونی، بڑی اہمیت ہے، لہذا اسے علماء کرام نے خوب بیان کیا ہے، بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس میں اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی شخص اضافہ کر سکے۔ البتہ ایک دوسرا پہلو ہے، اس کی طرف ابھی اتنی توجہ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ حضور کی اصل فتح جو ہے اس کا تعلق اس دوسرے رخ سے ہے۔ ختم کے دو معنی ہیں، ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو مثلا ختم کا ایک مفہوم کیا ہے؟ آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے۔ کیا مطلب؟ پہلے ایک شے تھی اب نہیں ہے، پہلے پیسہ موجود تھا اب ختم ہو گیا۔ اور ختم کا ایک اور مفہوم ہے، کوئی اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اس کی کیا معنی؟ پورا کر لیا، جو اسائنمنٹ تھی، جو ہوم ورک تھا، میں نے وہ پورا کر لیا ہے۔ تو ایک ہے کسی شے کا عدم وجود، ایک مرحلے پر آ کر اب اس کا وجود نہ رہے، اور ایک ہے کسی شے کا پورا ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ پہلے مفہوم کے لیے قرآن مجید کی سب سے نمایاں آیت جو عموماً تقاریر میں پیش کی جاتی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ دی تو صحیح، لیکن یہ کہ وہ بچپن ہی میں سب فوت ہو گئے، لہٰذا آپ کی تو صرف بیٹیاں تھیں۔ تو فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اب ان پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ نبوت جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب کی یہی آیت پیش کیا گئی، اس لیے کہ اس میں صراحت کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اگرچہ احادیث کے اندر بہت سی احادیث میں اس کا صراحتاً ذکر ہے، چنانچہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بڑی صراحت کے ساتھ کیٹیگوریکل انداز میں آپ کے بعد کسی کے نبی کے آنے کا امکان ختم کر دیا گیا۔ لیکن جہاں تک تکمیل رسالت کا تعلق ہے، جس کی طرف جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا توجہ کم ہوئی ہے، ختم نبوت کی اہمیت قانونی ہے، یعنی حضور کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا، کذاب اور دجال، اور جو بھی کرے گا دعویٰ تا قیام قیامت وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ اور جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا اور اسے مان لے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
تو یہ چونکہ بڑی قانونی اور شرعی اہمیت والی بات ہے کہ کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، اسے مسلمانوں کے حقوق حاصل ہیں یا نہیں ہے، تو اس کو علماء کرام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اور اس میں اب کسی اضافے کا امکان نہیں۔ البتہ تکمیل رسالت کے اوپر بہت کم توجہ ہوئی ہے، حالانکہ حضور کی جو فضیلت ہے در حقیقت اس کی بنیاد تکمیل رسالت ہے۔ دیکھیے، اگر ایک شے ہموار چلی آ رہی تھی اور ایک جگہ آ کر رک گئی تو اس میں فضیلت کا پہلو کیا ہوا؟ نبوت تو رحمت ہے نا، تو رحمت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، ایک جگہ آ کر رک گیا تو اس میں فضیلت کا پہلو تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر صورت یہ ہو کہ ایک چیز ترقی کرتے ہوئے تدریجاً اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، اب یہاں پر فضیلت کا پہلو ہے، تو فضیلت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ در حقیقت ختم نبوت میں نہیں ہے بلکہ تکمیل نبوت و رسالت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تکمیل نبوت و رسالت پر ایک آیت تو وہ ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی، جو 3 سورتوں میں آئی ہے۔ سورہ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر 33، سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 28، سورہ صف میں ہے آیت نمبر 9۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہ ان تینوں مقامات پر جوں کہ توں ہیں، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں، کسی حرف کا فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے نزدیک یہ الفاظ مبارکہ جو ہیں وہ حضور پر ختم نبوت کے ساتھ ساتھ تکمیل نبوت اور اختتام رسالت کے ساتھ ساتھ تکمیل رسالت کے مظہر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور پر رسالت کے کامل ہو جانے کے لیے 2 اور آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہر نبی رحمت تھا، نبوت رحمت ہے، یہ ہم پہلے اپنے خطاب میں دیکھ چکے ہیں۔ اس سے ہماری زندگی کا جو امتحان ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، نبی کے ذریعے سے حق کو پہچاننا آسان ہو گیا، نبی کے اسوے پر عمل کرنے سے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہو گیا، تو رحمت ہے۔ لیکن یہ رحمت ترقی کرتے 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 رحمت للعالمین جب بنی ہے تو وہ ہے شخصیت مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو واضح کیا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیر، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید میں اور مقام پر بھی آیا ہے سورہ اعراف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف سب کی طرف۔